الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم اور عزیز دوست، آپ سے یہ گزارش کی گئی کہ روزہ اللہ نے واجب کیا ہے تاکہ انسان شاید تقوی حاصل کر سکے، یعنی تقوی کی پریکٹس ہے روزہ، تقوی حاصل کرنے کی پریکٹس. تقوی یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کر کے واجبات کی پابندی کرے اور حرام سے بچے. آئیے، اور نیکیاں انسان کے اپنے خود کے کام آنے والی ہیں. دو دوست تھے، اور ایسے دوست تھے جس میں ہر وقت ان کا ساتھ رہا کرتا تھا، اور یہ دوست بھی عالم دوست تھے، نجف اشرف. اور دونوں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجتہد کے لیول تک تو نہیں پہنچے تھے. جب انسان دینی طالب علم بنتا ہے تو ابتدا میں طالب علم کہلاتا ہے، اور جب مقدمات پڑھ رہا ہوتا ہے تو ثقۃ الاسلام کہلاتا ہے، اور جب مقدمات سے آگے سطحیات سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں، اور جب وہ اجتہاد کے درجے میں پہنچتا ہے تو وہ آیت اللہ کہلاتا ہے. اور وہ آیت اللہ میں بھی اس حد تک بڑھ جایا کرتا ہے کہ لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، صاحب رسالہ ہو جاتا ہے، رسالہ عملیہ لکھتا ہے تو آیت اللہ العظمیٰ ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ابھی حجت الاسلام کے رتبے پر تھے، یعنی سطحیات ابھی پڑھ رہے تھے، اور اس درجے پر یہ دونوں دوست ایسے تھے کہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، اور حجت الاسلام ہونے کے ناطے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے. ایک ہی جگہ پڑھتے تھے، اور ایک ہی جگہ پر حجرہ لیا ہوا تھا، اور ایک ہی مدرسے کے اندر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی. چنانچہ جب اس مرحلے پر پہنچے کہ ایک دن دونوں نے عید غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو جب مولا کی غدیر کی عید آیا کرتی ہے، اس دن ان دونوں نے اخوت کا صیغہ بھی پڑھا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو غدیری بھائی بنایا. عید غدیر کے دن نجف میں یہ عام طور پر طالب علموں رواج ہے کہ ایک دوسرے کو طالب علم غدیری بھائی بنایا کرتے. طالب علم حضرات میں یہ چیز رائج ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، جس کو شیخ عباس قومی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں بھی لکھا کہ عید غدیر کے دن اپنے مومن بھائیوں کو غدیری بھائی بنایا جائے، اور جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو یہ غدیری بھائی کا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سگے بھائی سے بھی زیادہ غدیر بھائی کی اہمیت زیادہ ہوگی. تو یہ غدیری بھائی
اس میں کم سے کم یہ وعدہ لیا جاتا کہ اے بھائی تم غدیری بھائی بن گئے ہو، اس کے ناطے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ تم میرے ساتھ جنت میں نہیں جاؤ گے تب تک میں بھی جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ غدیری بھائی ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے یہ غدیری بھائی بھی بن گئے، یہ دونوں دوست اور دونوں طالب علم بھی تھے، دونوں حجت الاسلام بھی بن گئے۔ وہ یہ کہ دونوں نے وعدہ کیا، غدیری بھائی ہونے کے ناطے وعدہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو پہلے مرے گا وہ بعد والے زندہ کو بتائے گا کہ قبر میں جا کر کیا حشر پیش آئے، قبر میں جا کر کیا واقعات پیش آئے۔ اس لیے مرنے والے کی غدیری بھائی کے وہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اپنے دوسرے بھائی کو، غدیری بھائی کو بتائے کہ قبر میں کیا کیا حالات پیش آئے۔ ان دو دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اپنا غدیری بھائی مجھے خواب میں آ کر بتائے گا کہ میرے ساتھ جو ہے قبر میں کیا کیا چیزیں پیش آئی۔ انتظار کر رہا ہے، لیکن انتظار کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا، غدیری بھائی آیا ہی نہیں خواب میں کہ بتائے کہ میرے ساتھ کیا حشر پیش ہوا۔ ایک مرتبہ بڑا گھبرایا کہ بھائی یہ میرا بھائی غدیری بھائی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد میں تمہیں خواب میں آ کر کے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ قبر میں کیا کیا پیش آیا اور روح نکلتے وقت کیا تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہم نے چھٹے امام کی روایت کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ روح نکلتے وقت ملک الموت ایسی وحشتناک گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایسی وحشتناک شکل بنا کے خالی اس کی شکل دیکھ کے آدمی بے ہوش ہو جائے، اور وہی ایک عذاب خالی کافی ہے انسان کے ہمیشہ کے لیے، جو ہے زندگی بھر کے لیے یہی ایک عذاب کافی ہے، خالی شکل دیکھنا ہی اتنے خوفناک شکل میں آتا ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ جو روح نکلنے کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جو زندہ آدمی کے اوپر سے کھال کھینچ لی جائے تو اس میں کم تکلیف ہوگی جتنی جو ہے انسان کی روح کو نکالا جاتا اس وقت جو تکلیف ہوا کرتی۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ انسان کو زندہ آری سے کاٹا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ روح کے نکلنے کی تکلیف ہوا کرتی۔ اگر انسان جو ہے کسی جنگل سے گزر رہا ہو اور خاردار جو ہے جھاڑیوں کے درمیان سے نکلے، انسان باریک لباس پہنے ہوئے، اگر کانٹا کہیں کپڑے میں اٹکتا ہے تو کانٹا اٹکنے کے بعد ذرا سا ہم جو آگے بڑھتے پورا جو ہے نازک لباس تار ہو جایا کرتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے انسان کے جسم روح نکلتے وقت تار ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ان 3 چیزوں کو تو بیان کیا، آگے جو ہے مولا 7-8 فقرے کہتے ہیں، اس میں مولا نے کہا کہ اگر کسی شخص کو آپ نے دیکھا ہو کسی جو ہے مچھلی کو یا کسی مرغی کو آپ سیخ بنا کر کے جو ہے وہ آگ میں پکاتے ہیں، اگر کوئی انسان زندہ ہو اس کو سیخ میں ڈال کر آگ میں پکایا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے جو ہے 100 گنا زیادہ تکلیف جو ہے انسان کی روح نکلتے وقت تکلیف ہوا کرتی۔ اور جو ہے انسان کی روح جب نکلا کرتی ہے تو اس وقت کہ جب انسان کو زندہ ایسے پوری پکاتے وقت، جب جو حلوہ پوری والوں کے وہاں پر پوری پکاتے وقت کڑاہوں کے اندر جو ابلتا ہوا تیل ہوا کرتا ہے، اس میں اگر زندہ انسان کو ڈال دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف اس وقت ہوگی جب روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ تو خالی روح کے نکالنے کی تکلیف ہے، آگے کے حالات تو بہت سخت حالات ہیں۔ اس لیے جو ہے انسان کو بڑے احتیاط سے انسان کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 2 بھائی تھے، 2 سگے بھائی نہیں، غدیری بھائی تھے۔ دوسرا بھائی مرنے کے بعد خواب میں آ کے بتانا تھا، لیکن ابھی تک کوئی بتایا نہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، اور 1 مہینہ کافی ہوتا ہے انتظار کرنے کے لیے کہ اب تو انسان اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ آ کر کے ضرور غدیری بھائی کو بتائے گا۔ لیکن چونکہ مرنے کے بعد روحیں آزاد نہیں ہیں، جب تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے اجازت نہ ہو کوئی آ کر کے کہیں پر جا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے قابو میں ساری روح ہے، اس لیے کہ
جو گناہگاروں کی روح ہوتی وادی برہوت میں یمن کے علاقے میں ہوا کرتی، اور جو نیک لوگوں کی روح ہوتے نجف اشرف کی طرف جو ہے وادی السلام میں روحیں ہوا کرتی۔ وہ دونوں کو وہاں پر اپنے مخصوص مقام پر رکھا جاتا اور اس کے اوپر جو ہے پابندی ہوتی ہے، جس طرح پروردگار عالم کا حکم ہوگا اس کے مطابق روحیں چلتی ہے، اپنی مرضی سے آزاد نہیں کہ جہاں چاہے وہ چلی جائے، خواب میں چلی جائے، دوسری جگہ پر چلی جائے، وہ آزاد نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا غدیری بھائی اس کو آزادی ملی ہی نہ ہو کہ وہ خواب میں آ کر کے بتائے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، وہ خود پھنسا ہوا وہ قبر میں، کیا پتہ ہے مجھے۔ اس لیے جو ہے صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے بعد 2 3 4 5 6 1 سال گزر گیا اس طرح، اور وہ غدیری بھائی آیا ہی نہیں، خواب کے اندر غدیری بھائی آیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی حیران و پریشان تھے۔ اب تو جو ہے یہ کیفیت ہو گئی کہ اس غدیری بھائی کو فراموش کر گئے، غدیری بھائی کو بھول گئے کہ اب تو وہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں لگ رہا، 1 سال گزر گیا، اب کہاں کوئی آتا ہے نہیں۔ جب جو ہے مایوسی طاری ہوئی تو دوسرے ہی دن وہ غدیری بھائی خواب میں آ گئے، اور آنے کے بعد دیکھا بڑے ٹھاٹ باٹ میں، بڑے مزے میں، بڑا شاندار محل ملا ہوا ہے، بہترین آسائش ملی ہوئی، بہترین کھانے پینے کا انتظام ہے، بہترین سہولتیں ملی ہوئی ہے۔ اور ایک مرتبہ آنے کے بعد جو ہے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ تو اس نے کہا اب خیریت سے ہوں۔ اب خیریت سے ہوں، اس کا کیا مطلب؟ اس اب میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی خیریت نہیں تھی؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے، اب میں خیریت سے ہوں، اس سے پہلے کوئی خیریت نہیں تھی، بڑے مسائل میں گرفتار تھا، اس لیے اب جو ہے مجھے آزادی ملی ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آ سکوں، اس سے پہلے مجھے آزادی تھی نہیں، میں خود مصیبتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا وہ عذاب مجھے دیا گیا جو بے نمازی شخصوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کرے تم تو اتنے پکے نمازی تھے، تم تو بہترین ہمارے ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم تو نمازی تھے، تو پھر تمہیں بے نمازی کا عذاب کیوں دیا گیا ہے؟ کہا ہاں جب جو ہے منکر و نکیر آئے، اور یہ بھی یاد رکھیے قبر کی پہلی رات سب سے اہم رات ہوا کرتی، اگر پہلی رات میں منکر نکیر کو صحیح جواب دے دیا تو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک وہ مردہ راحت و آرام میں رہے گا۔ اسی لیے کہا پہلی رات کو جب مرنے والا مرے تو اس کا صدقہ نکالا کرو۔ جب صدقہ نکالا جاتا ہے تو صدقہ اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ 70,000 فرشتے نور لے کر کے اس کی قبر میں اترتے ہیں، خالی صدقہ نکالنے کے لیے 70,000 فرشتے نور لے کر آتے ہیں، نور لے کر کے اس طرح اترتے ہیں کہ کوئی جو ہے سانپ کا عذاب آ رہا ہے تو سانپ کے عذاب کو بھگاتے ہیں، اندھیرے کا عذاب ہے اندھیرے کے عذاب کو، وحشت کا عذاب ہے وحشت کے عذاب کو، 70,000 نور کے فرشتے اترتے ہیں خالی ایک صدقہ دینے۔ اور جو نماز وحشت قبر کہی گئی وہ مجبوری میں کہ اگر کوئی شخص صدقہ نہیں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو نماز وحشت پڑھی جائے۔ پھر جو چھٹا امام نے تشریح بھی کی، یہ دو الگ الگ نیکیاں لیکن دونوں کا اثر ایک جیسا ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں جب قبر میں گیا تو مجھے بے نمازی کا عذاب دیا گیا۔ کہا تم تو نمازی تھے، تم تو عالم تھے، تم تو حجت الاسلام تھے، اس کے باوجود تمہیں کیوں جو ہے بے نمازی کا عذاب دیا گیا؟ کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، میں نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جب منکر و نکیر نے آ کے دوسرا سوال کیا تو اس دوسرے سوال میں پھنس گیا میں۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی نمازیں کہاں پڑھا کرتے تھے؟ کہا زیادہ تر جو ہے میں اپنے گھر میں نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا، اور کچھ نمازیں مولا علی کے حرم کے اندر جا کے نمازیں پڑھا کرتا، کیونکہ نجف اشرف کی بات تھی۔ زیادہ تر نمازیں گھر میں پڑھتا، کبھی کبھی کچھ کم نمازیں جو ہے مولا علی کے حرم میں جا کے پڑھا کرتا تھا، اور میں نے کوئی نمازیں قضا نہیں کی۔ اب دوسرا سوال سنیں منکر نکیر کا،
کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جب نمازیں پڑھا کرتے تھے نجف اشرف کے حرم میں پڑھا کرتے تھے، مولا کے حرم میں پڑھا کرتے تھے اور گھر میں پڑھا کرتے تھے، وضو کہاں سے کیا کرتے؟ کہا وضو گھر کے اندر سے کر کے نکلا کرتے، حتیٰ حرم کے اندر جو ہے میں جاتا تھا تو وہاں پر حرم مولا میں جانے سے پہلے گھر سے وضو کر کے نکلا کرتا تھا، کیونکہ مستحب ہے کہ انسان گھر سے وضو کر کے نکلے تاکہ ہر قدم طہارت کے ساتھ چلنے کی سے اس کا ثواب بڑھ جایا کرتا، اس لیے میں گھر سے وضو کر کے نکلا کرتا تھا۔ تو یہ جو ثواب حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے وضو کر کے نکلا کرتا تھا تاکہ مولا علی کے حرم میں جاؤں تو ہر قدم کے اوپر مجھے وضو کا بھی ثواب ملتا رہے، طہارت کا ثواب ملتا رہے، اس لیے میں طہارت کے ساتھ گھر سے ہی نکلا کرتا تھا، مولا کے حرم میں جا کے نماز پڑھا کرتا۔ کہا کہ لیکن تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ گھر جس گھر میں تم رہ رہے ہو وہ تمہارے باپ کی ملکیت تھی، اور باپ کی ملکیت میں تمہارے ساتھ تمہاری بہن بھی وراثت میں شریک تھی، تم نے اپنی بہن کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ بہن کا بھی اس گھر کے اندر حق تو بنتا تھا، خالی اپنے ذہن سے تم نے سوچ لیا کہ بہن نے معاف کر دیا ہوگا، اس طرح نہیں چلا کرتا، اس سے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے کہ بہن تم نے مجھے معاف کر دیا اس گھر میں، اپنا حصہ یا معاف نہیں کیا ہے، اس نے کوئی معاف نہیں کیا تھا، اس کو معاف کرائے بغیر تم جو ہے اس بہن کے حصے میں بھی جو ہے گھر کے اندر رہا کرتے تھے۔ جب گھر میں رہا کرتے تو وہاں پر گھروں میں عام طور پر کنواں ہوا کرتا تھا، کنویں کے اندر سے جو پانی استعمال کیا اس میں بہن کا بھی حصہ پانی کے اندر تھا، چنانچہ بہن کے حصے سے جو تم نے پانی کیا، پانی سے وضو کیا تو غصبی پانی سے وضو کیا، اس کے نتیجہ غصبی پانی کے سے تمہارا وضو ہی باطل ہے، جب وضو باطل ہے تو تمہاری ساری نمازیں بھی باطل ہے، گھر کے اندر پڑھی ہوئی نمازیں بھی باطل ہے، مولا کے حرم میں پڑھی ہوئی نمازیں بھی باطل ہے، تمہاری کون سی نماز قبول ہوئی ہے؟ کوئی نماز قبول نہیں ہوئی، ساری چیزیں پاک و پاکیزہ غصب کر کے جو ہے تھوڑی آنا، پاک و پاکیزہ ہو کر کے آنا ہے، صحیح پاکیزگی اختیار کرنا، اپنی مرضی سے پاکیزگی نہیں چلا کرتی ہے۔ تم نے اپنی بہن کا حق کھا لیا اور جو اس کو پوچھا ہی نہیں، اس کے پوچھے بغیر تم اس کا پانی استعمال کرتے رہے، اس کا گھر استعمال کرتے رہے، تو تمہاری نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ اب تو اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، میری تو ساری نمازیں باطل ہو گئی، میں تو بڑا ہکا بکا ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا۔ یہی حال ہمارے پاکستان میں بعض علاقوں میں ہے کہ بہن کا حق بن رہا ہوتا ہے لیکن بھائی یہ سمجھتے ہوئے کہ بہن نے تو انشاءاللہ معاف کر دیا ہو، یہ انشاءاللہ پر نہیں چلتا، بہن سے باقاعدہ اس سے معاف کروانا ہے، اگر وہ معاف کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہن کا حصہ دینا ضروری ہے، جو باپ مر جانے کے بعد بہن کا جو حصہ ہے بھائی کے لیے لازمی کہ بہن کا حصہ دے، ایسے ہی دبا کے بیٹھ نہیں سکتا ہے نہیں، ورنہ وہ غصبی مال ہو جائے گا، اس کے لیے ساری عبادتیں باطل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہاں پر جب نمازیں ساری باطل ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ بے نمازی کا عذاب، مجھ پر بے نمازی کا عذاب آ گیا، اور وہ میں پورا 1 سال تک بے نمازی کا عذاب بھگتتا رہا، اور وہ کیسا عذاب تھا؟ ایسا خطرناک بے نمازی کا عذاب، کیسا عذاب تھا کہ ایک اژدہا آتا تھا قبر میں، بڑا موٹا تازہ اژدہا، اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے کرتے، اژدہے کے اوپر کانٹے ہوا کرتے، اور وہ مجھے اپنے درمیان لپیٹتا تھا، لپیٹنے کے بعد جو کستا تھا سارے کانٹے میرے بدن میں چبھ جایا کرتے، اور پھر اس کے منہ اس کو میری شکل کے سامنے، چہرے کے سامنے لا کر کے وہ جو ہوا، وہ جو پھونک مارتا تھا اس میں سے زہر نکلتا تھا، میرا سارا چہرہ جل جایا کرتا، اور یہ عذاب میں مسلسل قبر میں بھگتتا رہا، 1 سال تک یہ عذاب اژدہے کا بھگتتا رہا، بے نمازی والا عذاب یہ بھگتتا رہا، کیسا سخت عذاب تھا۔ اگر دنیا کی زندگی ہوتی تو میں اژدہے کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو کے مر جاتا ہے، لیکن وہ تو آخرت کی زندگی، آخرت میں اس میں نہ زندگی کے اندر، وہاں پر ایسی زندگی ہے کہ وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے،
وہاں انسان زندگی و موت کے درمیان کی کیفیت میں ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، زندہ بھی ہے لیکن مرتا بھی نہیں ہے۔ ایسی کیفیت میں اتنے عذاب شدید میں گرفتار ہوتا ہے، روح بھی نہیں نکلتی، اللہ کے حکم سے روح نہیں نکلا کرتی، روح اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ جو ہے زندگی و موت کی کیفیت کے درمیان 1 سال میں اس طریقے کے اژدہے کے عذاب کو برداشت کرتا ہے۔ اب سوچئے کتنا پہلوان اژدہا، اس میں بھی کانٹے لگے جو چاروں طرف سے مجھے لپیٹ لے، پھر جو ہے وہ اژدہا جو دبوچتا تھا تو سارے کانٹے میرے جسم میں چبھ جایا کرتے، اور پھر وہ زہریلی ہوا مجھ پر پھینکتا، سارا جسم میرا پھر سارا منہ پگھل کر کے زہر کی ایسے گر جایا کرتا۔ ایسا سخت عذاب آیا کرتا، 1 سال تک یہ عذاب بے نمازی والا برداشت کرتا رہا۔ اور پھر دوست نے پوچھا کہ بھائی آخر تمہیں پھر نجات کیسے ملی؟ نمازیں تو تمہاری بے نمازی والی نمازیں تھی، تو پھر تمہیں نجات کیسے مل گئی؟ کہا پھر کیا کہنا، ایک مرتبہ آسمان سے نور کی سواری اتری، آسمان سے نور کی سواری اتر کر ہمارے خود قبرستان میں آئی۔ جیسے ہی نور کی سواری آئی پورے قبرستان میں نور ہی نور پھیل گیا، اور نور پھیلنے کے بعد وہ سواری کا دروازہ کھلا اور اس میں سے انتہائی حسین و جمیل حوریں نکلی، اور حوروں نے نکل کر کے ایک قبر کے پاس جا کر کہا کہ یہاں پر ایک قبر میں خاتون ہے جو مہمان شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا قرار، شہزادی نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس خاتون کو جگایا، قبر سے نکالا، اپنے ساتھ وہ حوریں اس نور کی سواری میں لے کر کے چلے۔ لیکن اس نور کی سواری کے اترنے کے نتیجے پورے قبرستان میں اس طرح نور پھیلا کہ میری کنیز اور میری جو ہے مہمان وہ چونکہ اس قبرستان میں دفن تھی، اور نور پھیلا، اور اس کے نتیجے میں شہزادی کی مہمان و کنیز، اس کے نتیجے کے اندر پورے قبرستان میں نور پھیلنے کے سارے کے سارے 40 قبروں تک جو چاروں طرف تھی سب کے اندر سے عذاب دور ہو گیا۔ ان 40 قبروں میں میری قبر بھی شامل تھی، چنانچہ سارا عذاب شہزادی کی مہمان کی وجہ سے میرا بھی عذاب برتا۔ کہا کہ آخر وہ شہزادی میں کیا خصوصیت تھی، شہزادی کی اس کنیز میں اور شہزادی کے مہمان میں کیا خصوصیت تھی کہ وہ شہزادی کی مہمان بنی تھی؟ کہا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ چونکہ اپنے شوہر سے ایک جھگڑا کیا کرتی تھی۔ ارے یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں جو ابھی تک جو ہے شوہروں سے جھگڑا نہیں کرتی آج جو ہے جا کر کے اپنے شوہروں کو 2 جوتے مارنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہے، کچھ اور مطلب اس کا۔ مطلب جو ہے یہ ہے کہ شہزادی کی یہ کنیز اور شہزادی کی مہمان وہ اس شوہر سے ایک جھگڑا کرتی تھی، یہ بات سنی اور ایک مرتبہ ان کی آنکھ کھل گئی، جو اس کا دوست تھا، غدیری بھائی تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جا کر کے جو ہے پہلے تو قبر کی تحقیق کی جہاں پر شہزادی کی مہمان تھی، اور پھر ان کے بیٹوں کے پاس جا کر کے پوچھا، ان کے شوہر کے پاس جا کر پوچھا۔ شوہر سے جب دریافت کیا، کہا کہ ہاں ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور نہیں جو ہے کل ہی ان کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انتقال ہوا تھا تو اس کے بعد ہم ان کو دفن کر کے آئے۔ وہ بہت ہی نیک خاتون تھی، انتہائی وفادار خاتون تھی، ایسا لگتا تھا کہ پروردگار عالم نے میرے ہی لیے اس خاتون کو بنایا تھا۔ بہت ہی وفادار اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی نیک خاتون تھی۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر آپ کا اپنی بیوی سے جھگڑا کس بات پر ہو جائے گا؟ کرے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ اسی لیے تو میں آیا ہوں کہ آپ سے پوچھنے کے لیے کہ جھگڑا کس بات پر ہو، کیونکہ وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ جھگڑے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا رتبہ ملا۔ وہ جھگڑا کیا ہوا کرتا؟ کہا ہاں
یہ میری بیوی ہر بات میری مانتی تھی، بلکہ سمجھ لے کہ میری زبان کی جنبش اور لبوں کی جنبش کو نگاہ کرتے اس کے اشارے پر وہ چلا کرتی، میری ابروؤں کے اشارے پر وہ چلتی تھی۔ اتنی نیک خاتون تھی، اتنی میری خواہشات کا احترام کیا کرتی تھی۔ لیکن ایک بات پر ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا، اور وہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ میں حجاب چھوڑنے کے سلسلے میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں شہزادی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، میں شہزادی کی بات اور شہزادی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی ہوں، اور حجاب کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ شوہر اس کا کہا کرتے، دیکھو ہمارے بڑے بڑے مہمان آیا کرتے ہیں، بڑے بڑے رشتہ دار آیا کرتے ہیں، ان کے سامنے تم جو ہے حجاب سے آیا کرتی ہو، تو مناسب نہیں لگتا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے تم حجاب کر کے آ جاؤ۔ تو یہ کہا کہ نہیں، میں اس مسئلے میں جو ہے آپ کی بات نہیں مانوں گی، مجھے شہزادی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا ہے، میں کسی طریقے سے حجاب کو نہیں چھوڑوں، اپنے پردے کو کبھی نہیں چھوڑوں۔ اور یہ پردہ شہزادی کی نگاہ میں اتنا قیمتی اور اتنا عزیز ہے کہ جس کی وجہ سے شہزادی نے اس پردے دار عورت کو اپنا مہمان خاص بنایا، اور اس کی وجہ سے 40 قبروں تک چاروں طرف قبرستان کے اندر سب کے اندر نور پیدا ہو گئے، خالی اس مہمان کی وجہ سے۔ اب سوچیں کہ اس مہمان کا اپنا رتبہ خالی پردہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کتنا رتبہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ شہزادی کی تمنا کو پورا کرنے کے نتیجے، شہزادی کے آرزو کو پورا کرنے کے شہزادی میں نے بھی ان کو کتنا عزیز رکھا، اور کیسا مہمان قرار کہ خصوصی سواری اس کے لیے مقرر کرتی ہے، اور قبرستان میں ہر جگہ اس کی وجہ سے نور پھیل گیا، خالی اس کے اس ایک عمل کی وجہ۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ واقعاً جھگڑا اس لیے ہو رہا تھا کہ شوہر کہا کرتا کہ بے پردہ نکلو، اور جو ہے بیوی کہتی کہ نہیں، اس مسئلے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور جو ہے میں شہزادی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، شہزادی کی بات جو ہے ماننا چاہتی ہوں، اور شہزادی جو ہے ان کے سامنے میں کیا جواب دوں گی، اس لیے میں پردے کے سلسلے میں آپ کی بات ہر بات آپ کی مانوں گی، لیکن پردہ اتارنے کے سلسلے میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ اس کے نتیجے قبرستان میں ایسا نور پیدا ہو گیا، اور ساری قبریں منور ہو گئی، جو 40 قبریں جو ہے اطراف میں تھی، سب کا سب قبرستان نورانی بن گیا، اور سب سے عذاب کو برطرف کر دیا۔ پروردگار عالم ہمیں بھی احکام الہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔